ایک بات کو یہ کہہ دینا کہ اب گھر سے جا رہی ہو تو وہاں سے تمہارا جنازہ نکلے، اس کو ہم آل ٹوگیدر کبھی بھی صحیح نہیں کہہ سکتے. آل دو پیرنٹس کے اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچیاں اس بات کو ذمہ داری سمجھیں کہ اب ان کو ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں اور حوصلے کے ساتھ سب کچھ برداشت کرنا ہے. کانفلکٹ ہمیشہ وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ایک بندے کی حیثیت جو ہے نا وہ پریشرائزڈ ہو جاتی ہے، ڈپریسڈ ہو جاتی ہے، اور اس کو جب سمجھ نہیں آتی کہ وہ اسے کوپ کیسے کرے. وہ اس کو فوری طور پہ برداشت ضرور کر جاتا ہے، منہ تو ضرور بند کر دیتا ہے، لیکن پھر اس کے اندر ایک پیسو ایگریشن جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. لو میرجز کا ایک بہت بڑا ٹرینڈ اور رواج اور سمجھ لیں پریویلنگ ہے بہت زیادہ. کہیں تو یہ چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. بہت سارے گھروں کے اندر کانفلکٹ کا ایک بہت بڑا میٹر یہ بھی بنتا ہے کہ ان ایکسیپٹیڈ لو میرج. شادی کی جو ارلی لائف ہوتی ہے نا اس میں خواتین پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور خواتین کو لگتا ہے کہ شاید میری تو زندگی تباہ ہوگی. اور میں ان کو ہمیشہ سے کہتی ہوں ٹھہر جائیے. جب تک بچے چھوٹے ہیں نا یہ پریشر آپ پہ ہے، یہ بڑی جلدی پریشر شفٹ ہونے والا ہے. اور آپ جس بھی کامیاب عورت کو دیکھیں گے، صحابیات سے لے کر کوئی بھی جو عورتیں ہیں جنہوں نے آؤٹ اسٹینڈ کیا، وہ ساری کی ساری خود اپنی خوشیوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو اون کرتی ہیں اور اپنی خوشیوں کی ذمہ داری خود لیتی ہیں. اپنی ایموشنل ڈپینڈنسی کو دوسرے کے اوپر برڈن بنا کے نہیں پھینکتے. تو بچہ تک آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو شوہر کہاں پہ ہوگا، اور شوہر سے بیوی کہاں پہ کنٹرول ہوگی. تو کنٹرولنگ والی بات کو تو نکالنے کی کیجیے نا، عزت کے لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کیجیے. بسم اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایوری بڈی، ہاؤ آر یو؟ ویری وارم ویلکم ٹو آل آف یو. ہماری سیریز ماشاء اللہ بہت سکسیزفل اور بہت اپریشیٹ کی جا رہی ہے. آپ لوگوں کی طرف سے بہت اچھا رسپانس ہے ہمارے لیے. میرج سیریز جو ہماری الحمدللہ تھی، ہر اسپیکٹ کو ٹچ کرتے کرتے ہم اس کو جتنا سم اپ کرنا چاہ رہے ہیں یہ اتنی اسپریڈ ہو رہی ہے. اور امید ہے الحمدللہ آپ لوگوں کو اس چیز کا اچھا بھی لگ رہا ہوگا. جو آپ کے اس کے بارے میں آئیڈیاز ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ شوڈ وی کنکلوڈ اٹ ویری سون اور شوڈ وی ٹچ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ آف اٹ؟ تو یہ بھی ضرور بتائیے گا. آج پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر آسیہ موجود ہیں الحمدللہ. ایپیسوڈ 7 آج ہم لے کے چل رہے ہیں، تو آپ کو ہم ساتھ ساتھ بتاتے ہیں انشاءاللہ کہ واٹ ایکچولی انٹرسٹنگ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ان دس ایپیسوڈ ٹو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ ڈاکٹر آسیہ؟ الحمدللہ بہت اچھا، اور ماشاءاللہ بہت اچھے مجھے ویوز مل رہے ہیں. خاص طور پہ لوگ پرسنل میں رابطہ کر رہے ہیں کہ میم آپ نے یہ جو بات فلاں والی اس میں کی ہے، خاص طور پہ وہ جو ہمارا ٹراما مینجمنٹ والی تھی اس کی بہت زیادہ وہ آ رہی ہے اور اس پہ کوسچنس آ رہے ہیں. اور آپ نے یہ جو رشتوں والی بات فلاں فلاں کی تھی اس پر ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ایک باقاعدہ جو ہے نا میننگ فل ڈسکشن لے کے چلنا چاہتے ہیں. تو میں بھی یہی دیکھ رہی تھی کہ ہمیں اس کو اب کیسے لے کے چلنا ہے، کیونکہ وہی جیسے آپ نے کہا کہ بات تو پھیلتی چلی جا رہی ہے. ہم اب ایک طرح سے اپنے وہ پلاننگ پر نہیں رہے، ہم ادھر ادھر نکل گئے. لیکن مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے. جیسے میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں، جب صحابیات کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو صحابیات کے اوپر بہت اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں اور بہت اچھا مٹیریل موجود ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو مسلمان خاتون اپنی ڈومیسٹک لائف میں اور چائلڈ ریزنگ کے لیے صحابیات کی زندگی کو کرنا چاہتی ہے، انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کی جتنی بایوگرافی ہوتی ہے وہ ساری ان کی ایمانی طاقت، ان کی جرت اور جو ان کی جو انسانی شرف ہے اس کے اوپر زیادہ چیزوں پر فوکس ہوتا ہے. تو وہ ڈومیسٹک لائف کے کہیں نہ کہیں گلمسز ضرور ملتی ہیں، لیکن وہ ہمیں زیادہ کلیئر ہو کے ملتی نہیں ہے. تو پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بتائیں میں اب یہ شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوں، بچے بڑے ہو رہے ہیں، تو اس کے اندر مجھے ان کی لائف سے کیسے ملے. اچھا، میں نے اس پر ایک سیریز کروائی تھی یوتھ کلب کے ساتھ، ونڈر ویمن کے نام سے. اس میں بیسیکلی تو ہم نے وہ ویمن لی تھی جو ساری کی ساری قرآن میں مینشن ہیں، جس میں ملکہ سبا بھی تھی، جس میں سیدہ مریم تھیں، جن میں ہم نے جو ہے اپنا جو سیدہ ام کلثوم بنت عتبہ، یعنی جو ساری قرآن کے اندر جن خواتین کا ذکر ہوا ہے ان سب کا ہم نے، سیدہ اسماء بنت یزید تھیں، سیدہ عائشہ تھیں، ان سب کا ہم نے ذکر کیا تھا. لیکن میں نے اس میں کوشش یہ کی تھی کہ ہر نام کے ساتھ جو ان کا ڈومیسٹک ایشو تھا، جس کی وجہ سے آبویسلی وہ ساری ان کے جو انسیڈنٹ ہے وہ نوٹیبل ہوا تھا، اس انسیڈنٹ کو جو ہے نا میں ایک خاتون کے پرسپیکٹو سے بیان کروں تو وہ اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا تھا. ہمیں بہت ساری چیزوں کا، نکاح کی قسموں کا پتہ چلا، ہمیں گھریلو جھگڑوں کا پتہ چلا، ہمیں بچوں کی پیدائش اور بچوں کی پیدائش کے بعد جو پرورش کے اندر جو چیلنجز آتے ہیں اور جو صحابیات نے فیس کیے اور اس کے لیے انہوں نے جرأت کے ساتھ قدم اٹھائے اور وہ پھر بعد میں ان کی اچیومنٹس بنے، ہم نے اس کو ذکر کیا. تو میں یہ بھی اسی طرح میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آج جب ہم یہ اپنی بات کر رہے ہیں تو ہم اس میں اپنا اس زندگی کو سامنے رکھیں جس میں ہر ایک کو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، اور کئی دفعہ وہ ہمیں گائیڈنس ریڈی میڈ ملتی نہیں. صحیح بات ہے. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحبہ، آج کا ہمارا جو انشاءاللہ ایک پلان ہے اس ایپیسوڈ کو لے کے چلنے کا،
اب ہمارا یہ پلان ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم لوگ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ شادیاں ہو چکی ہیں، ایک جو ہے نا وہ ایک پریکٹیکل لائف میں آ چکے ہیں. جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں اس بات کی مین اس کے کانفلکٹس ایکچولی ہم لوگوں نے دیکھنے ہیں، ان کی ریزالو کیسے کر سکتے ہیں، وکٹمس کون کون ہوتے ہیں اور کیسے یہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جب ہم لوگ شادیاں ایک ہوتی ہیں بچیوں کی اور ایک پیرنٹس کی طرف سے ایک کمانڈ یا ایک ایڈوائس جاتی ہے بچیوں کو کہ اب جا تو تم رہی ہو، وہاں سے ایک محاورہ بھی بن گیا ہے شاید، یہ کیا وٹ ڈو یو کال اٹ، کیا وہاں سے تمہارا جنازہ ہی اٹھنا چاہیے. کیا یہ اسٹیٹمنٹ ایک میں کہوں گی کہ یہ جسٹیفائڈ ہے کسی بھی طرح کے ساتھ ایسا کہنا؟ تو کیا ہر طرح کی سفرنگ کو یا ہر چیز کو کیا اور بچی کو جو ہے نا وہ اسی طرح کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو ٹالریٹ بھی کرنا ہے، چاہے وہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے پرابلمس؟ تو یہ کہاں تک یہ بات صحیح ہے، کہاں تک غلط ہے؟ اس کا سٹارٹ لیتے ہیں. کانفلکٹس پہ ہم پھر نیکسٹ ٹائم پہ اگلے سوال میں ہم آتے ہیں انشاءاللہ. شازیہ، ہمارا دین بڑا کلیئر ہے، اس میں کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہے. ہر چیز کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنا ایز صحیح اور غلط. جہاں پر صحیح بات ہوگی نا وہاں پہ پیرنٹس کو سمجھ آئے یا نہ آئے ان کو اپنے بچوں کے ساتھ چلنا پڑے گا. دس از ویری سمپل. اور جو غلط چیز ہوگی نا اس پہ خواہ کتنا چاہے ان کے اوپر پریشر آئے، ان کو اس کے لیے غلط چیز کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اس لیے ایک بات کو یہ کہہ دینا کہ گھر سے جا رہی ہو تو وہاں سے تمہارا جنازہ نکلے، اس کو ہم آل ٹوگیدر کبھی بھی صحیح نہیں کہہ سکتے. آل دو پیرنٹس کے اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچیاں اس بات کو ذمہ داری سمجھیں کہ اب ان کو ایکسپیریمنٹ کرنے ہیں اور حوصلے کے ساتھ سب کچھ برداشت کرنا ہے. اور ریئلی یہ ایک چیلنج بھی ہے. گھر کی سیف انوائرمنٹ میں پیرنٹس کی سیف جو ہے نا محبت کے دائرے سے نکل کے ایک دم دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جانا، اور پورے جہاں پہ صرف اور صرف آپ کی اپنی ورتھ اور آپ کی اپنی جو قابلیت ہے وہ جو ہے نا وہ آپ کی ایک دم کوشچن پہ آ گئی ہے، اور آپ کی جو اپنی ایموشنل انٹیلیجنس ہے اور آپ کیسے باؤنڈری سیٹ کرتے ہو، اصل میں آپ کی اپنی صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے. بالکل. اس میں اگر بچیاں بار بار مڑ کے والدین کو دیکھیں گی تو جو ہم نے پہلے یہ بات کہی تھی کہ وہ جو ایک سینکٹی ہے میرڈ لائف کی وہ پھر بریچ ہوتی ہے. آپ ایک حد سے زیادہ والدین سے، بہن بھائیوں سے، بڑے بہن بھائیوں سے یا چھوٹے بہن بھائیوں سے مشورے کریں گے تو آپ ان کو اپنی زندگی میں دخیل کر لیں گے. یہ بات ہم مردوں کے لحاظ سے بھی اس کو ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بہت ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ مرد بھی یہ کام کرتے ہیں تو بہت غلط ہو جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک تو جب بیٹی کو سمجھا جاتا ہے بوجھ، اور باپ شکر کر کے سر سے وہ بوجھ اتار کے پھینکتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ بس اب مجھے تمہاری طرف سے اچھی خبریں آئیں، مجھے تمہاری طرف سے بری خبر نہ آئے. یہ ہمارے دین کے کانسیپٹ کے ٹوٹلی خلاف اس لیے ہے. ولی جو ہے وہ آپ کا ولی رہتا ہے، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، بیوگی کے بعد بھی، آپ کی طلاق کے بعد بھی. بات یہ ہے کہ ولی کے ساتھ آپ کا تعلق کبھی نہیں ٹوٹتا. آپ کا باپ جو ہے نا، باپ کا جو گھر ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے ایک لڑکی کو کسی صورت بے دخل کیا ہی نہیں جا سکتا. خواہ بھائی آ جائیں، خواہ شوہر آ جائے، خواہ جو آ جائے، اس کا حق اس جگہ پہ رہتے ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ باپ کا مال ہے باپ کی جگہ ہے، اسی لیے محاورہ ہے. تو باپوں کو یہ ذمہ داری محسوس کرنی، اور اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کیا حدیث میں. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی جس کی طرف اس کی بیٹی لوٹا دی جائے. اب ہوتا کیا ہے کہ والدین اس فرسٹریشن کو، اس پریشر کو اس بچی پہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. That's very very negative. ولی ہونے کا مطلب ہے always sustainable support. آپ کی سپورٹ وہاں پہ ہونی چاہیے. آپ کی بچی جس آزمائش سے گزر رہی ہے، آپ کا ساتھ نہیں ہوگا، وہ اکیلی اس سے لڑ نہیں سکے گی. اور جب اس نے آپ کی مرضی کے ساتھ ہے کہ اس رشتے کو، ناطے کو قبول کیا ہے، تو آپ لائبل ہیں، رسپانسبل ہیں اس کے ساتھ ساتھ کھڑے ہونے کے. اگر باپ ہے تو ٹھیک ہے، اگر ادروائز بھائی ہیں تو ٹھیک، تو ان کو بھی ایسا ہی کرنا ہے. اور اگر بھائی اور باپ نہیں ہے تو جو دوسرے ولی ہیں ان سب کو کی ذمہ داری یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اب یہ ہے کہ یہ جو بات ہوتی ہے، اور بہت گندی بات ہے، میرے پاس اتنے کیسز اس بات کے آتے ہیں کہ ان کے شوہر جو ہے وہ گندی عادتوں میں ملوث ہوتے ہیں، حرام کمائی میں ملوث ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ کو یہ ہوتا ہے کہ تم بس بات نہ کرو نا، اس بات کو اٹھاؤ نا، بس اب کو چپ کر کے گزارتی چلی جاؤ. اچھا، جب وہ اپنی ساسوں سے کو اپروچ کرتی ہیں، اپنے شوہر کی والداؤں کو، تو ان کا بھی انداز یہ ہوتا ہے میں نے بھی تو تمہارے سسر کے ساتھ ایسے گزارا کہ تم بھی ایسے کر لو نا. اس کے ساتھ کر کے میں آپ کو سچی بتاؤں، ہماری اس وقت کی جس عورت سے توقع کی جاتی ہے بیوی کا جو ایک آئیڈیل کردار ہے، اس میں در حقیقت یہ کہ وہ شوہر کے ہر ایپ پہ پردہ ڈال دے گی، اور وہ اس کو ایک سیف ہیون دے دے گی کہ تم جا کے جو مرضی کرو، معاشرے کے سامنے چہرہ میرا آئے گا جس کے پیچھے جو ہے نا تمہاری ساری گندگیاں، خرابیاں، سب چیزیں چھپی ہوں گی. اور کیا ہے کہ میں معاشرے کو اور تمہاری اولاد کو یہ بتاؤں گی کہ یو آر دی پرفیکٹ پرسن. اور وہاں پہ جہاں پہ تھوڑا سا بھی بریچ ہوتا ہے تو مرد اپنی غلطی کے اوپر وہ کرنے کے بجائے
اس خاتون کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، اور ماں باپ اور گھر والے بھی یہی بات کہتے ہیں. تو اگین وہی بات ہے، آپ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک جو بندہ اجنبی ہے وہ اگر لڑائی جھگڑے میں ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا حکم دیا. تو کجا کے یہ تو آپ کی اپنی اولاد ہے. تو اس لحاظ سے تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ بات بالکل غلط ہے. ویسے بھی یہ ہندوؤں کا وہ جو کہ شوہر کے ساتھ ہی ستی ہو جاؤ اور جو ہے کوئی صحیح غلط نہیں ہے، صرف شوہر کا ساتھ ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے. تو ڈونٹ ٹیک اٹ. ہمارے دین نے تو بلکہ اس کو خاص طور پہ وہ جو آیت ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کوشش کر لو دو بھی کر کے دیکھ لو، اگر سیٹنگ ہو جائے تو اچھی ہے بات ہے، نہیں ہوتی اور اگر جدائی بھی ہو جائے تو کیا ہوا، اللہ ہر ایک کو اپنے وسعت سے وہ کر دے گا. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، تعدد ازدواج کو اگر قبول کر لیا جائے نا ہمارے معاشرے میں، یعنی اس کی ایسی حد بندیاں ہو جائیں کہ دونوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں، تو اس سے بڑھ کے ایک معاشرے کے لیے رحمت کی کوئی چیز نہیں ہے. تعدد ازدواج کے ساتھ جہاں پہ مردوں کی اپرچونیٹیز بڑھتی ہیں نا، وہاں پہ خواتین کی بھی اپرچونیٹیز ایک دم فور فولڈ ہو جاتی ہیں. آپ یہ قبائلی نظام میں دیکھیں، قبائلی نظام کے اندر ابھی بیوگی یا وہ طلاق ہوتی نہیں ہے، 4 دنوں میں شادی نہیں ہو جاتی ہے. اچھا، بڑے بڑے حق مہر ہوتے ہیں. یعنی ایک بات ہے کہ ایک خاتون کے اوپر سے پریشر کم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اپنی ویژن کو براڈ کرنا، اس کے کو جب ہم محدود کر دیتے ہیں تو پھر سارا پریشر ہم اس سے نکالتے ہیں کہ جو کمزور ہوتا ہے، جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح بات ہے، بالکل. اور اگر یہ چیزیں اتنی ناپسندیدہ ہوتی تو ہمارا دین ہمیں بتا کے جاتا. قرآن میں خلا کا کانسیپٹ، طلاق کا کانسیپٹ بالکل بھی نہ ہوتا. صحابیات کی مثالیں ہمارے سامنے، صحابیات کی مثالیں ہیں. اب جیسے حضرت زینب کا نکاح ٹوٹا کیوں، کیا تھا کہ حضرت زید کی مطلب ان کو نہیں، ان کی سیٹلمنٹ ہو رہی، شی ڈڈنٹ لائک ہم. تو مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں، اس چیز کو اتنا میجر نہ بنا لیا جو ان کے ایمان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کو ہمارے لیے ماڈل بنا دیا. تو یہ چیزوں کو اس شرمندگی کا باعث یا اپنی بچی کو سفر کرواتے رہنا کسی بھی حالات میں، تو یہ چیزیں ہمارے مائنڈ کو فلیکسیبل کرنا پیرنٹس کو بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سب بچیوں کو اپنے گھروں میں بہت خوش و خرم رکھیں، آمین. لیکن حالات اگر کہیں قابو سے باہر ہو جائیں تو ان کو یہ نصیحت جو ہے نا ان کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے. اور ہمارے پاس ایک ہی اسکیل ہے حق اور باطل کا. اگر آپ کی اولاد صحیح جگہ پہ ہے تو اس کو فل سپورٹ کریں، اور اگر آپ کی اولاد غلط جگہ پہ ہے تو پھر ان کو بتائیے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. ایگزیکٹلی، آپ نے بہت صحیح بات کی تھی کہ دین میں 2 ہی چیزیں ہیں، غلط جو غلط ہے اور صحیح صحیح ہے. تو اس کے ساتھ الحمدللہ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے انشاءاللہ. تو اب آتے ہیں جی ڈاکٹر صاحبہ اگلی بات کی طرف. شادی میں ہم لوگ آگے ہیں، سیٹل ہو گئے، ٹائم گزر گیا ہے، کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں فیملیز کے اندر. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دراصل کامن کانفلکٹس اور پالیٹکس ایکچولی جو ان سی ہوتی ہے نا، یہ بہت کام خراب کرتی ہیں ہماری. اسپیسیفکلی یہ پالیٹکس میرے حال کے مطابق صرف جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہیں رہتی ہیں. اگر علیحدہ بھی رہ رہے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں علیحدہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ پالیٹکس کا ایک اور ایسپیکٹ آ جاتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے. تو اس میں کس کس طرح کی پالیٹکس آتی ہیں، ہم ان کو کیسے ریزالو کر سکتے ہیں؟ وکٹم زیادہ کون ہوتا ہے؟ کیا مطلب جو بچی ہے وہ ہوتی ہے، یا ان لاس ہوتے ہیں، ہسبینڈ ہوتا ہے؟ کون زیادہ اس چیز کے لیے پریشان رہتا ہے؟ اگر آپ وکٹم کی بات کریں گے نا تو وہ لڑکی ہی وکٹم اس لیے بنتی ہے کہ وہ اپنی پیچھے کی ہر سپورٹ کو چھوڑ کے اکیلی تنہا جو ہے نا، وہ ایک طرح سے کہتے ہیں نا کہ شیر کی بچی جو ہے وہ آ جاتی ہے اکیلی اٹھ کے، جبکہ دلہا جو ہے وہ بارات میں 100 لوگوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے، تو وہ اکیلی آ جاتی ہے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پورا خاندان ہسبینڈ سمیت ایک طرح سے کائنڈ آف اس کے لیے ادر پارٹی بنتے ہیں. اگر تو آپس کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. اچھا، جب میں ایڈجسٹمنٹ کا لفظ بولتی ہوں نا تو اس کو ہم نے بڑے توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. جہاں پہ لو اور دو کا توازن جو ہے نا وہ بیلنسڈ ہو جاتا ہے نا، وہاں پہ کانفلکٹ نہیں ہوتے. کانفلکٹ ہمیشہ وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ایک بندے کی حیثیت جو ہے نا وہ پریشرائزڈ ہو جاتی ہے، ڈپریسڈ ہو جاتی ہے، اور اس کو جب سمجھ نہیں آتی کہ وہ اسے کوپ کیسے کرے. وہ اس کو فوری طور پہ برداشت ضرور کر جاتا ہے، منہ تو ضرور بند کر دیتا ہے، لیکن پھر اس کے اندر ایک پیسو ایگریشن جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے، جو کئی جگہ پہ نیگیٹو نکلتی ہے. تو وہی بات ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو گھر کا سربراہ ہے، اچھا اس میں کسی مرد اور عورت کا فرق نہیں کر رہی ہوں، جو ہم سب کو پتہ ہے کہ ڈومیسٹک لائف کے اندر جو ہوتی ہیں مائیں سب سے بڑا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. اس میں بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہیے کہ یہاں پہ سسر کو، یعنی بڑے جو گھر کا سربراہ ہے، اس کو اپنی حدود جو ہے نا وہ سیٹ کرنی چاہیے، کیونکہ بیٹا بھی سنتا ہے، بہو بھی سنتی ہے اور بیوی بھی سنتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، جو مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ مردوں کو بہت آسان لگتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا. ان کو یہ لگتا ہے کہ شادی تو ہم نے اپنے سکون کے لیے کی تھی، میں تو نوکری کر کے آیا ہوں اور وقتہ کر کے آیا ہوں، اور اس وقت جو ہے نا سارے مل کے تو بس میری خدمت کریں، میرے سر پہ کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ سسر کو دیکھیں کہ وہ گڈ گائے بنا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. اور ساس جو ہوتی ہے نا وہ بیڈ گائے بنی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس کو ہر جگہ پہ وہ اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, اور جہاں پہ اس کو تھوڑی سی وہ پریشر کی بات آتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ گھر کا بڑا عجیب سا رویہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ یہ جو لو اور دو کا جو توازن برقرار رکھنا ہے, اس بات کو ہمارے مرد سمجھ لیں. مرد پالیسی میکر ہوتا ہے, ہمیشہ عورتیں اس کی پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. بیویوں کے جتنے مرضی قصے سنا لے, جتنی مرضی ان پہ ٹونٹس اور طنز کر لے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی عورت بھی, ہم جیسی پڑھی لکھی عورتیں جو کہ اپنے خاندان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جس کو دے رہی ہیں, ہم تک بیٹا ابا نے جو کہہ دیا وہی کرنا ہے. دیکھو گھر میں جو سب سے اچھی ٹرے جو ہے وہ ابا کے لیے سجائی جاتی ہے, اور یہ بات ہوتی ہے کہ ابا نے جو, اگر ابا کی پسند کا کھانا بنتا ہے, ابا کی پالیسی چلتی ہے. مسئلہ سارا یہ کہ ابا اس پالیسی کو میننگ فلی چلانا چاہ ہی نہیں رہے, کیونکہ اس میں دماغ لگ رہا ہے, اور اس کا پھر نتیجہ بیک فائر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ توازن خراب ہوتا ہے نا, تو پھر جو سارا بیکلیش ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے, اور اس کے اندر جو سسر حضرت ہے, اور اس کے بعد ان کے جو ہے نا صاحب برخوردار جو شوہر صاحب ہیں, وہ بھی جو ہے نا وہ ایک سیکریفائس کی راہ پہ چل جاتے ہیں, یا تو ان کی ماں بری بن جاتی ہے یا ان کی بیوی بری بن جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا وکٹم جو ہے نا, اگر آپ اس کو اس کا, یا جو بندہ ڈپریسڈ پوزیشن میں ہے اس کو اگر آپ اس کا حق نہیں نہ دیں گے, تو آپ انتظار میں رہیے, یہ ایک نہ ایک دن بیک فائر کرے گا, اور بہت بری طرح بیک فائر کرے گا, کیونکہ کبھی کبھی دن برابر نہیں رہتے. اگر آج آپ کو یہ جو ایک مخلوق ہے جو کہ دوسرے گھر سے بیاہ کے ادھر آئی ہے, آپ کو بہت ہی ہیلپ لیس سی اور بیچاری سی لگ رہی ہے, 2 دن گزرنے کی بات نہیں ہے, اس کی ذرا سی اولاد بڑی ہوگی نہیں, اس کا خاندان میں جو ہے نا اس کی خدمت کے بعد اس کا اسٹیٹس بڑھے گا نہیں, تو ایک دم یہ بھی فوراً جو ہے وہ انجسٹس کے راستے کے اوپر چل پڑے گی. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر وہ ہمارے سامنے وہ دوسرے قصے آ جاتے ہیں جو بہوؤں کے مظالم کے قصے ہوتے ہیں. تو بیڈ میموریز رکھنے کی بجائے, کیونکہ جیسے آپ نے کہا بیک فائر ہوگا ضرور, ایک وقت آئے گا, تو وہ بجائے اس کے کہ وہ بیڈ میموریز آ جائیں جس وقت آپ ہیلپ لیس ہو جائیں اور پھر آپ کو وہ سب کچھ ایکسیپٹ کرنا پڑے, تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کو ایک گڈ میموریز کے ساتھ, اور جیسے حق ہے ہر ایک کا حق, اپنی اپنی جگہ پر سب کا حق دیا جائے اور اس کو سمجھا جائے, تو چیزیں ریزالو ہو جاتی ہیں. اچھا, جہاں پہ آپ حق نہیں دے سکتے, مثلا بیٹے کی پوزیشن بڑی کمپرومائزڈ ہوتی ہے, اس کو اپنے ماں باپ کا منہ بھی رکھنا ہوتا ہے, اپنے ماں باپ کے مفادات کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے, اور کئی دفعہ ماں باپ سننے کے موڈ میں نہیں ہوتے ہیں. ایٹ لیسٹ وہ بیوی کو جو ہے ایک مورل سپورٹ تو دینا, اس کو یہ تو بتائے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میری والدہ یا والد کا مطالبہ صحیح نہیں ہے, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں, لیکن تم بھی سمجھتی ہو میری پوزیشن کیا ہے. اگر وہ یہ نہیں نہ کرے گا اور بیوی کو بالکل اس پر چھوڑ دے گا, تو وہ پھر ساس سسر کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو اس سے بن پڑے گا. پھر یہ بیٹے صاحب کو یہ نہیں اچھا لگے گا. بالکل صحیح بات ہے. ایک چیز اور ایک ہماری آتی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, ہمارے اب جو لو میرجز کا ایک بہت بڑا ٹرینڈ اور رواج, اور سمجھ لیں پریویلنگ ہے بہت زیادہ, کہیں تو یہ چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. بہت سارے گھروں کے اندر کانفلکٹ کا ایک بہت بڑا میٹر یہ بھی بنتا ہے کہ ان ایکسیپٹیڈ لو میرجز, شادی تو وہ جیسے تیسے بچے کے کہنے پہ کر دیتے ہیں, لیکن وہ اس کو دل سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو ایسی سچویشنز میں بھی کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں. کیا کرنا چاہیے ایک وائز اور ریزنیبل ان لاز اور پیرنٹس کو, کہ جو اگر ایسی سچویشن ہے تو وہ کیا کریں؟ اب اولاد کو اپنا لیے چیلنج بنا لینا, بہو ہے یا بیٹا ہے یا داماد ہے, ساری اولاد کے زمرے میں آتے ہیں. یہ ایک بڑے کا کام نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کی مرضی کے خلاف چاہتے ہیں. اچھا, بچوں کو اپنے حقوق لینے کا بڑا شوق ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بچے کانسیکوینسز کو ماں باپ کے ساتھ مل کے اٹھانا چاہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر اگر یہ کیا تو جاؤ بھگتو, اب میری سپورٹ ساتھ نہیں ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنی اولاد کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں. اس بنا کے اوپر آپ اگر اپنے بچے کو چھوڑتے ہیں تو نہ آپ نے حق ادا کیا, نہ آپ کے بچے کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتا ہے. تو اب یہ جو ہوتا ہے, جو سچویشن بن گئی ہوتی ہے نا, اس سے اب نکلنا ہی لازم ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھی ڈسپلن کے ساتھ اور ایک چھوٹی سی جو ہے نا ایموشنل ڈٹیچمنٹ کے ساتھ انسان کو اس سے نکل جانا چاہیے. خدا لگتی بات کرنی چاہیے. ہم ہمسایوں کے ساتھ بھی تو رہ لیتے ہیں نا, وہ ہمسائے جو ہمیں پسند نہیں ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ اگر چل سکتے ہیں, ایک پورشن کے اندر ایک جیٹھانی اور دیورانی جو ہیں وہ دوسرے پورشن کے اندر رہ کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا بیلنس اگر کر لیتی ہے, جس کے اندر ایک حد سے زیادہ دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی نہ کی جائے, تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح قابو پایا جا سکتا ہے. میرے پاس ایک جو ہے بہت ہی تکلیف دہ کیس ہے, اور اس تکلیف دہ کیس کے اندر وہ یہ ہے کہ لڑکی کے والد تو مان گئے شادی کے لیے, ایک جو اپنے کسی کولیگ سے کرنا چاہتی تھی, بھائی نہیں مانے, وہ لڑکا ان کے معیار کا نہیں تھا. ہوا کیا کہ اس لڑکی نے چھپ کے شادی کر لی. چھپ کے شادی کی تو بھائیوں نے بجائے اس کے کہ چھپ کے اور ہم نے بہت کوشش کی,
مجھے خود یاد ہے میں نے خود بڑی کوشش کی کہ میں اس کے بھائیوں کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ اس کو آپ ایکسیپٹ کر کے اس کو ایک ڈیسنٹ سا اس کا حصہ وغیرہ دے کے تو اس کو اپنی زندگی پر جانے دیجیے. اچھا بھائی نہیں مانے, انہوں نے اس کی وہ شادی کینسل کروائی, بلکہ کیا کیا کہ طلاق لیے بغیر, چونکہ یہ تو بہت انہوں نے گندا کام کیا, انہوں نے ایک اور جگہ پہ اس کی شادی کرا دی. اس سارے گھوٹ گھٹالے کے اندر اس شوہر نے بھی اس کو طلاق دی شادی کے 2-3 دن کے بعد, ٹھیک ہے نا. اور اتنا وہ زبردست کام خراب, اس کے باوجود بھائی جو ہیں وہ جمے رہے, کوئی پولیس میں تھا, کوئی کسی جگہ پہ تھا, کسی نے ایک کاغذات میں تبدیلی کروائی, کسی نے دوسرے کاغذات میں تبدیلی کروائی, اس کے بعد پھر اس کو بہن کو مارتے رہے. اور بہن اچھی بلی 37-38 سال کی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس بیچاری کے ساتھ یہ ہوا کہ پھر اس کی زبردستی اپنی عمر سے 2 گنا بڑے ایک تو بندے سے شادی کرائی, اور وہ بندہ جو پہلے 2 بیویوں کو طلاق دے کے بیٹھا ہوا تھا. اب اس وقت لڑکی اتنی ڈیوسٹیٹڈ ہے, پڑھی لکھی لڑکی جو خود جو ہے اتنی اچھی کمائی کر رہی تھی, خود اس نے CSS کا ایگزام دیا تھا اور CSS کے لوگوں کو وہ تیاریاں کرا رہی تھی. وہ لڑکی کی کیفیت اس وقت اتنی بری ہے کہ اس کا شوہر گندی عادات میں کچھ مبتلا ہے, دل بھی نہیں چاہتا ایسی بات کرنے کو. اور اب یہ ہے کہ بھائی پچھتاتے ضرور ہیں, لیکن ابھی بھی وہ بہن کے آگے ہاتھ جوڑ کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہو نا پلیز ہماری عزت کا تھوڑا سا خیال کرو, 4 دن اور گزار لو. کتنی یہ زیادتی کی بات ہے. آپ کا ایک نیگیٹو رویہ مستقل پریویل کرتا چلا جا رہا ہے, کسی جگہ پہ تو آپ اس میں آئے نا. اچھا ایک اور میرے پاس کیس آیا, اس میں یہ ہے کہ ان صحابہ کا کسی ایک ایسے آدمی کے ساتھ ان کی کورٹ شپ ہو گئی جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھے, دیندار آدمی تھے اور آدمی افورڈ بھی کر سکتے تھے. اب یہ صحابہ جو ہے ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں, اب والد اس شادی پہ راضی نہیں ہے کہ میں نے بیوی بچوں والے کے ساتھ شادی نہیں کرنی. تو والدین کو اس بات پہ وقت پہ سمجھانے کی بہت ضرورت ہے. آپ کے احسانات اپنی جگہ پہ, آپ کے خواب اپنی جگہ پہ, لیکن ریممبر آپ کی جو اولاد ہے وہ ایک انڈیویجول ہے. پلیز اس کو اپنی اولاد سمجھ کے ہر حق سے محروم کرنے کے بجائے کہ چونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں یا کرتا ہوں لہٰذا تم نے میرے مطابق جانا, اس کو ایک انڈیویجول سمجھیے. اور انڈیویجول آپ کے پاس کمیوں خامیوں کے ساتھ آئیں گے. اسی اولاد کی اگر کمیوں کو ہم دبا لیں گے یا ان کو سپورٹ کر لیں گے تو اس کی خوبیوں سے ہم فائدہ اٹھا لیں گے. ادروائز اگر یہی اولاد گر جائے گی تو اس کی آپ کا کیا خیال ہے تباہی کے ساتھ. وہی جو ہمارا پچھلے دونوں کیس ہوا تھا وہ اداکارہ کا, وہ جو حمیرہ اصغر تھیں, اب ان کے والد نے بھی یہی کام کیا نا کہ بیٹی کو آگ کر دیا, اور اس کے بعد جب ان کی ڈیتھ کی خبر ان کو پہنچائے گی تو انہوں نے کہا ہمارا تو سے کوئی واسطہ تعلق نہیں, تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا. والدین کے اس irresponsible رویے کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے ہمارے دین نے ڈے فرسٹ سے ایک ولی اور ایک لڑکی ان دونوں کو سائڈ بائی سائڈ لے کے چلا ہے. دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہی کرنا ہے. کیسے کرنا ہے یہ آپ خود سوچیں, ٹھیک ہے. لیکن دونوں میں سے نہ ولی اکیلا جا سکتا ہے, نہ وہ زبردستی بیٹی کی شادی کر سکتا ہے, اور نہ بیٹی جو ہے وہ ولی کی مرضی کے بغیر شادی کر سکتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اب اگر یہ بھی پیرنٹس سوچ لیں کہ اگر بے شک آپ مطلب انولنگلی ہی آپ نے شادی کی, لیکن شادی تو ہو گئی, لیکن کیا خیال ہے وہ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ شادی اوپر لکھی جا چکی تھی, ہاں یہ ان کی قسمت میں تھی, وہ جو مرضی کر لیتے, یہ ہٹائی نہیں جا سکتی تھی. ان کے بیٹے کے لیے یہی لڑکی تھی, اسی نے آنا تھا, تو وائی ناٹ ٹو ایکسپٹ دا ول آف اللہ, ٹو اللہ کی ول سمجھ کے. اور دس ٹائم از فار ینگ جنریشن. ہاں جی, آپ کا وقت گزر گیا, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کا کوئی حق نہیں تھا یا آپ کا وہ نہیں تھا, ہے, لیکن یہ ٹائم آپ کا ہے نہیں, اپنا وقت آپ گزار چکے ہیں. اب تو اس کو ہی دیکھنا ہے اور اس کی ویلفیئر کے لیے قدم اٹھانا ہے, اور بڑے پازیٹیو وے میں قدم اٹھانا ہے. بالکل صحیح ہے جی. اب آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, ایک اور پاسبل جمپرز ہماری میرڈ لائف کے اندر کافی آ جاتے ہیں شادی کے بعد, جو کہ اب جیسے ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی شروع کیا, ہم نے ایک ٹائم کو لیا جو ایک پریگنینسی پیریڈ ہے, اس میں بچیوں کو ایڈوائزز کی ہم نے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاسبل جمپرز جو ہیں فیملی کے اندر, جو کرائسس کا بھی باعث بنتے ہیں, ان کے اندر ایک تو چیز آ جاتی ہے کہ آپ بچے پیدا ہو گئے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا بھی, اکثر فائنینشیل کرائسس آ جاتے ہیں بیچ میں, یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ایک دوسرے کی پرسنالٹی کبھی جو بہت اچھی لگتی تھی وہ بری لگنے لگ گئی ہے, اور اب یہ چیزیں تو زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. ہاؤ ٹو ہینڈل سچ تھنگس اینڈ ہاؤ ٹو اوور کم سچ انگزائٹیز, دا ٹائم پیریڈ ٹائم جو آ جاتا ہے فار دا ٹائم بینگ. کوئی ان مع العسر یسرا اللہ نے بھی کہا ہے, وہ تو ہم نے کہا ہے, لیکن اب کیا کریں جب کہ ہم سچویشن میں پھنسے ہیں, جس سچویشن میں ہیں اس کو کیسے. اچھا اس میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ شادی کی جو ارلی لائف ہوتی ہے نا, اس میں خواتین پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, اور خواتین کو لگتا ہے کہ شاید میری تو زندگی تباہ ہوگی. اور میں ان کو ہمیشہ سے کہتی ہوں ٹھہر جائیے, جب تک بچے چھوٹے ہیں نا یہ پریشر آپ پہ ہے, یہ بڑی جلدی پریشر شفٹ ہونے والا ہے. اور اس وقت سب سے زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ میں تو بچوں کے پیمپرز اور رونے اور فیڈر بنانے کے اندر لگی ہوئی ہوں, اور یہ صاحب جو ہیں سوٹڈ بوٹڈ ہو کے اپنے جا رہے
رہے ہیں, آفس میں جا رہے ہیں, اپنی جو ہے نا نئے نئے کورسز کر کے ان کی ترقیاں ہو رہی ہیں, اینڈ ہی از ہیونگ دی بیسٹ آف لائف. اور لک ایٹ می, میں تو جو یونیورسٹی میں جو ٹاپ کیا کرتی تھی, اور دیکھیں کہ واٹ ایم آئی ڈوئنگ ناؤ, کہ ایک کے اٹھنے کے انتظار میں دوسرے کو لے کے چل رہی ہوں, اور سارے کے سارا پریشر میرے اوپر ہے. اچھا, یہ ایک بہت بڑی سچویشن ہوتی ہے, اس میں خواتین بہت مشکل سے گزرتی ہیں. بلکہ میں یہ اپنی سب بیٹیوں اور بہنوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ شادی سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کریں. میں عموماً کہا کرتی ہوں کہ آپ نے جیسے اپنی ڈگری کو 4 سال دیے ہیں نا, اسی طرح آپ کی فیملی لائف کو بھی 4 سے 5 سال چاہیے. ہاں, زبردست. اسٹے ریڈی فار دیٹ. دیکھیں, جب آپ ڈگری حاصل کر رہے ہوتے ہیں 15-20 لاکھ روپے آپ لگاتے ہیں نا, اس کے اندر لگاتے ہیں, مستقل محنتیں کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے نوکری کیا ملنی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح یہ شادی کے شروع لائف میں جو خواتین لگاتی ہیں, پلیز اس کو یہ مت سمجھے کہ یہ ویسٹ ہوگی, اور پلیز یہ مت سمجھے کہ یو آر ڈومڈ فار دی ریسٹ آف دی لائف. ایسا نہیں ہے. یہ بچے بڑی تیزی سے بڑے ہو جائیں گے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, جتنی اوپر تلے کے بچے ہوتے ہیں ان کو اتنا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے بڑے ہو جاتے ہیں, اور ماں بڑی جلدی سے اس فیز سے نکل آتی ہے. تو یہ ہے کہ اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسیپٹ کریں, اور یہ بھی ایکسیپٹ کریں آپ کے ہسبینڈ کو آپ کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے, آپ کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے, آپ کے پیرنٹس کو بھی, آپ کے سسرال والوں کو بھی. لیکن ریممبر کہ یو آر دی فوکس. جو سارا برڈن آئے گا آپ کے اوپر, اس کے لیے مینٹلی ریڈی رہیے, اور اس سے کوپ کرنے کی کوشش کریں ود دی بیسٹ آف ڈسپلن انسٹیڈ آف گیونگ اپ. ٹھیک ہے. اور ہوتا کیا کہ وہ خواتین اتنی پیسو ہو جاتی ہیں. میرے پاس پچھلے دنوں ایک بڑی پیاری سی بچی آئی اور کہنے لگی, آپ کو پتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں شاید اپلائڈ اکاؤنٹنگ میں نے ٹاپ کیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں. لک ایٹ می, آج تو مجھے لگتا ہے میرے جو ہے نا اوپر تلے کے 3 بچے, اور مجھے لگتا ہے میرے سے زیادہ کوئی دنیا میں پہوڑ کوئی نہیں ہے. مجھے لگتا ہے مجھے کچھ نہیں آتا, مجھے لگتا ہے کہ میں سب سے نکمی ہوں. نہ میرے سے گھر صاف رہتا ہے, نہ میرے سے جو ہے نا شوہر کو انٹرٹین کیا جاتا ہے. اور میرا شوہر کیا کرتا ہے, جیسے وہ گھر آتا ہے وہ کہتا ہے بس یہ بچوں کے رونے کو نا پیچھے کر دو, اور تم جو ہے نا مجھے جا کے بیٹھنے. وہ میرے ساتھ اگر بیٹھ سکتی ہو تو بیٹھو, اور اگر نہیں بیٹھ سکتی تو کوئی بات نہیں, میں اپنے باپ بھائیوں میں جا رہا ہوں جو دوسرے پورشن میں رہتے ہیں, وہاں پہ جا کے میں اپنی اماں کے پاس بیٹھ کے دل کی سکون سے باتیں کروں گا. پھر ہسبینڈ وہیں پہ پیزا بھی آرڈر کر دیتے ہیں. اچھا, وہ پیزا آرڈر ادھر نہیں ہو رہا کیونکہ یہاں پہ صرف بیوی کو نہیں کھلانا, ساتھ تینوں بچوں کو بھی کھلانا ہے. یہ چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتی ہوں. لیکن وہی بات ہے کہ ہم بجائے ایک چیز کو آل ٹوگیدر غلط کہنے کے, اگر اس کے ان آسپیکٹ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں, اپنے ایموشنز کو بھی ریگولیٹ کریں, اپنے بچوں کو بھی ریگولیٹ کریں, اور اپنے شوہر کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں. ریممبر یو آر دی کی پرسن ہے. تو آپ کو اپنے کردار کو پیسو نہیں کرنا, جتنا چاہے آپ کے پاس پریشر آئے, آپ نے اس کو پازیٹیو رکھنا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بڑی جلدی یو ول سی جو ریزلٹس آ رہے ہوں گے نا, اور آپ کہیں گے شکر ہے میں نے انویسٹمنٹ کر لی. یہ بڑی مزے کی مجھے ایک بات لگی ڈاکٹر صاحبہ, 4 سال کی ڈگری آپ نے شادی سے پہلے لی. یہ سوچ کر جائیے کہ میں 4 سال کی اگلی ڈگری لے رہی ہوں. ٹھیک ہے, یہ اگلی ڈگری ہے کہ جو کہ میں نے بہت پیشنس کے ساتھ انشاءاللہ گزارنی ہے, اینڈ آئی ول سی دا ریزلٹ آف اٹ آلسو. اب جب 4 سال کی ایجوکیشن ڈگری لے رہے ہوتے ہیں تو تب بھی ہماری زندگی میں کرائسس آتے ہی آتے ہیں. کبھی فیس بن رہی ہے, کبھی فیس نہیں ہو رہی, کبھی کچھ سبجیکٹ کی فیسیں زیادہ ہو گئی ہیں. فائنینشیل کرائسس تب بھی آ سکتے ہیں, فائنینشیل کرائسس ابھی بھی آ سکتے ہیں. تو جس طرح وہ بڑی پیشنس کے ساتھ گزارے, اس طرح ان کو بھی بڑی پیشنس سے گزار لیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ والا وقت بھی ویسے ہی گزر جائے گا جیسے وہ گزرا تھا, الحمدللہ. اور ایک بات کو میں خاص طور پہ اپنی پڑھی لکھی بیٹیوں کو ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہر چیز کو ٹاپ پرائرٹی نہیں بنائیں. ہر ٹائم کے اوپر ایک چیز پرائرٹی ہوتی ہے. مثلا جب آپ پڑھائی کر رہے تھے, یونیورسٹی میں تھے, تو اس وقت آپ کے مارکس پرائرٹی تھے. آج جب فیملی پرائرٹی, اس میں تھوڑی بہت اگر پڑھائی متاثر ہو بھی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مثلا میرے پاس پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر جو ہے نا, اس کا آیا, کہنے لگی جس دن سے میری شادی ہوئی میں سارے ایگزامس میں فیل ہو رہی ہوں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز آر سو پرٹیکولر ناٹ ٹو فیل ایٹ آل. تو وہ کہتی ہے کہ, اور میرے سسرال والے کہتے ہیں تم ڈاکٹر ہو اور تم یہ ہر چیز میں فیل ہو رہی ہو. تو میں نے پھر اس کو تسلی دی, میں نے کہا اٹس اوکے ٹو بی فیلنگ, کیونکہ اس وقت آپ کے سامنے فیملی میکنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت اگر آپ نے وہ اپنی کریئر کو آپ کے ٹاپ پہ آپ چلی گئی اور آپ کی فیملی نہیں بن پائی, تو کیا آپ اس کو برداشت کر لیں گی؟ کہنے لگی نہیں کروں گی. تو میں نے کہا اپنی پرائرٹیز کو, اپنی سوچ کو کلیئر رکھیے. آپ کے اہداف کیا ہے؟ ہر انسان ہر چیز میں بیسٹ نہیں ہوتا, تو اس کو پہلے سے ایک طرح سے ایکسیپٹ کر کے چلیے کہ اب یہ سیکنڈ پرائرٹی میں آ گئی. انشاءاللہ ذرا سے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو یو ول بی بیک آن دی پاتھ آف کریئر اگین, اور اس کے بعد آپ اس پہ اچھی محنت کر لیجیے گا. پھر آپ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے اپنے کریئر کو پرائرٹائز کر لیجیے گا. تو دس از جسٹ دی میٹر آف میکنگ اے گڈ سسٹم. بالکل, ماشاء اللہ. اچھا, ایک اور چیز ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ ہمارے جو کانفلکٹس آ جاتے ہیں نا, اس میں ہمارے پاس بیگیجز بھی ہوتے ہیں. کسی کا بھی اگر کوئی ایسی, دیکھیں یہ چیزیں غلطیاں ہونی, چھوٹی موٹی مسٹیکس آپ کی,
لائف میں ہوتی ہی رہتی ہیں. اگر ہسبینڈ کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی یہ میری جو وائف ہے اس کا کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی یونیورسٹی میں تھی تو اس کی کسی سے بات چیت تھی یا کچھ ایسا تھا, یا آپ کے کوئی پاسٹ بیگیجز اور آپ کے پاس بوجھ ہیں کوئی ایسے, اگر لڑکی کو پتہ چل گیا ہاں میرے ہسبینڈ کے تھے, اب شادی بھی ہو گئی ہے, انہیں چیزوں کو لے کے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کبھی نہ کبھی تانا زنی اور یہ چیزیں شروع بھی ہو جاتی ہیں. تو آپ نے کبھی ایسا ایکسپیرینس کیا, ایسی چیزیں ہوں تو یہ ہسبینڈ وائف کا کیا ایک بیسک رول ہے, کہ کیا کرنا چاہیے, کیا ہم کو اپنے پاس بیگیج اور برڈن کے ساتھ اپنی کرنٹ لائف کو ڈسٹروائے کر دینا چاہیے؟ میرے پاس 2 کیسز ہیں. ایک کیس میں یہ ہوا کہ ہسبینڈ چونکہ پریکٹسنگ زیادہ تھے, وائف اتنی پریکٹسنگ نہیں تھی. اس وقت تو ہسبینڈ کو سب چیزیں اوکے لگ رہی تھی جب شادی ہو رہی تھی, لیکن کچھ عرصے کے بعد ہسبینڈ کو یہ بھی برا لگنے لگ گیا کہ تمہارے موبائل میں جو تمہارے کولیگس کے نمبر کیوں ہیں, اور تمہارا جو ہے نا جب تم شادی پہ وہ فوٹو شوٹ ہو رہا تھا تو تم نے کیمرہ مین کے ساتھ تم کیوں بیٹھی تھی, تم اس کے ساتھ کیوں اس طرح سے بات کر رہی تھی. اور کرتے کرتے اتنا ہوا کہ ہسبینڈ نے بالکل اس کے لیے اتنا بڑا اس کو ایشو بنا دیا کہ اس بیچاری کو ہر وقت وہ انہی باتوں کا ذکر کریں, حتیٰ کہ بیچاری تھک گئی. بہت پڑھی لکھی لڑکی تھی. اس نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ مجھے اتنا برا سمجھتے ہیں تو یو کوڈ گو یور اون وے, میں اپنی زندگی کا کچھ کر لوں گی. اس پر ہسبینڈ کو بھی شرمندگی کا احساس ہوا. کون سا انہوں نے وائف کے اندر کوئی خاص خرابی دیکھی تھی, اتنا ہی تھا نا کوئی پرانا ایک رشتہ تھا یا کوئی پرانا تعلق تھا یا اس طرح کی 2-4 چیزیں سامنے آ گئیں. اچھا یہ میرے پاس کیس آیا, وہ بیچاری ابھی بھی میرے ساتھ رابطہ کرتی ہیں, اور ہر دفعہ جب بھی اب ہسبینڈ کی یہ بہت غلط بات ہے, کبھی ان کے والدین سے رابطہ کر کے ان کو تانا دینے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی سسرال والوں کے سامنے ان کو ذلیل کرتے ہیں, اور لیکن جب وہ اس ورج پہ آ جاتی ہے پھر آپ مجھے چھوڑ دیجیے, آپ جو نہیں برداشت کر رہے ہیں, تو اس پر فوراً ہسبینڈ واپس بھی ہو جاتے ہیں. اچھا ایک اور میرے سامنے کیس آیا, وہ ہوا یہ کہ اللہ کی طرف سے ہسبینڈ نے کیا کیا, اپنا پرانا لیپ ٹاپ بیوی کو دے دیا. جب بیوی نے اس کو جو ہے نا وہ کھولا تو اس کے اندر ہسبینڈ کی پرانی کو غلط جو ہے نا وہ چیزیں سامنے آ گئیں. اب وہ بیوی جو ہے بیچاری لے کے بیٹھی ہیں, ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی میں کنفرنٹ کیسے کروں. گھر والوں سے مشورہ کیا تو وہی بات ہے کہ یہ تم چیز کھولو گی تو ایک دم ہر چیز وہ ہو جائے گی. اس دونوں سچویشنز میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. میرا اس کے اندر یہ مشورہ ہے, بائی گون از گون. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تجسس سے منع فرمایا ہے. میں لڑکیوں کو بھی یہ بات کہتی ہوں, اور حتیٰ کہ جو لوگ اپنی پہلی ایک شادی کے فیلئر کے بعد دوسری شادی کر رہے ہوتے ہیں, اور یا ایک بیوی کی موجودگی کے اندر دوسری شادی کر رہے ہوتے ہیں, ریممبر ہر بندے کی جو ہے نا پاسٹ یا اس کی جو ہسٹری ہے وہ اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو ایک بیوی کا دوسری بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اس کے ساتھ آپ کا تعلق پوری طرح سیکرڈ الگ ہے, اس کے ساتھ الگ ہے. چیزوں کو خلط ملط نہ کریں, ان چیزوں میں ناک نہ اڑائیں جن چیزوں کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں. ہمارے دین نے کہا ہے کہ من حسن الاسلام بدر کی مالا یعنی, کہ اسلام جب ایک بندے کے آپ نے دیکھنا ہوگا کہ یہ اچھا ہے مسلمان ہے, تو اس میں سے ایک چیز ہے کہ وہ جن چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا اس میں دماغ نہیں لگاتا. ایک تو یہ بات ہے کہ ہسبینڈ اور وائف دونوں کو اپنے یہ والا جو ڈیلیکیٹ آسپیکٹس ہیں لائف کے, اس کو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. حتیٰ کہ اگر ایک لڑکی کی دوسری بھی شادی ہو رہی ہے تو شی نیڈس ٹو بی ویری جنرل. جب اس طرح کے کوسچنس آئیں ان کو فوراً یہ بات کہہ دیجیے کہ پاسٹ میرا اتنا اگلی ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریممبر اینی تھنگ. موٹی موٹی والی بات جو ہے نا میرے والدین نے آپ کو بتا دی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ ایٹ آل, تاکہ ہسبینڈ کو ڈے فرسٹ سے پتا چل جائے کہ دس از آؤٹ آف باؤنڈس. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں, لیکن جب ہم شادی کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اب ہم نے اصلاح کرنی ہے. تو آپ دیکھیں, اگر تو آپ کا بیوی یا شوہر اصلاح کے رستے پر ہے, اسی بات کو تو اللہ نے کہا ہے نا فلا تبغوا علیہن سبیلا, ان پر بے وجہ کے رستے تلاش نہ کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا, اللہ جو ہے وہ بلند بھی ہے اور بڑا بھی ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن اگر آپ کے دیکھتے ہیں کہ وہ کسی غلط رستے پر چل رہی ہے اور اس پر وہ چلتی جائے گی بھی اور آپ کی سننے کو تیار نہیں ہے, اینڈ وائس ورسا, تو پھر تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس جو ہے نا لوز کیریکٹر کے بندے کو آپ لے کے کیسے چلیں گے, اور اس کے بارے میں آپ کو اگین صحیح اور غلط کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا. ہاں, یہاں پہ کمپرومائزز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس سے پہلے یہ ذرا دیکھیں, اور اس چیز کو پلیز پرسنل کرائسس یا پرسنل برڈن بنانے کے بجائے اس کو ذرا آبجیکٹیولی دیکھیں. میں ہمیشہ ہسبینڈ اور وائف سے کہتی ہوں کہ اپنی زندگی کے 1-2 گوشوں کو صرف اپنے تک بالکل ایسے محدود رکھا کریں جس کے ساتھ کسی کا دخل نہ ہو. بالکل ایسے جیسے ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں, یہ بڑی گندی سی مثال ہے لیکن اس کے بغیر میں سمجھا نہیں پاؤں گی. ہم ٹوائلٹ میں جا کے جو کچھ کرتے ہیں اس میں نہ تو کسی کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کے بارے میں کوشچن کرتا ہے, اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل آپ کی زندگی کے کچھ گوشے ایسے ہونے چاہیے جو صرف آپ کے ہونے چاہیے. اور اگر آپ دیکھیں تو ہمارا رب بھی ہمیں یہی کہتا ہے, آپ کا ایمان ہے, آپ کی ججمنٹ ہے, یہ ساری کی ساری آپ کی پرسنل ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی اکیلی قبر کے اندر دفن کیے جائیں گے. کسی ہسبینڈ وائف, کسی ساس ماں,
باپ کے ساتھ آپ کو دفن نہیں کیا جائے گا, اولاد کے ساتھ بھی دفن نہیں کیا جائے گا. تو انسان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے, انڈیویجویلٹی کی رسپیکٹ کریں گے تو رسپیکٹ ہوگی. بالکل. اب یہ دیکھیے نا ڈاکٹر صاحب, ابھی آج کل ماشاء اللہ ایک ہم سب جانتے ہیں بچے بچیاں یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, ہم سب کو ایک وہ کہتے ہیں نا پروفیشنل ایجوکیٹڈ وائف بھی چاہیے یا ایک ہسبینڈ بھی چاہیے. آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو آج کل اگر کہیں نہ کہیں ایسے انسٹیٹیوشنز میں جا رہے ہیں, انہی ڈگریز کو آپ نے ایکسیپٹ جب کر لیا ہے تو آپ یہ بھی رکھیں کہ کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ایسی جو ویکنیسز ہیں وہ آ سکتی ہیں. اسٹے اوپن مائنڈیڈ اینڈ ایکسیپٹ اٹ ہول ہارٹیڈلی ایز یو ایکسیپٹیڈ اٹ ارلی. جب آپ نے اس کو شادی کے وقت قبول کر لیا ہے تو انہی چیزوں کو لے کے آپ بعد میں مسئلہ کیسے بنا سکتے ہیں. تو بالکل یہ چیز اپنے مائنڈ میں کلیئر رکھیں. آپ کی جو ساری باتیں ہیں 100% صحیح ہیں الحمدللہ. ایک لاسٹ بات کر کے ڈاکٹر صاحبہ میں اس بات کو کنکلیوڈ کرنا چاہوں گی. ہمارا آخری کویشچن ہے, ابھی میں نے بات کی کہ ہماری سب سے پہلے ریکوائرمنٹ ہے کہ پروفیشنل ڈگری ہولڈر, ٹھیک ہے. اب ایک پروفیشنل ڈگری ہولڈر بچی ہے, اس کی شادی ہو گئی ہے, اب اپنے سسرال میں آ گئی ہے. کانفلکٹ کا ایک بہت بڑا میٹر یہاں پر یہ بھی بنتا ہے کہ what does she have to do? Should she be only, fixed or separated for the kitchen or household, or there is any, place of cooperate also for her? Since آپ نے ایک ڈگری ہولڈر, پروفیشنل ڈگری ہولڈر بیوی لے آئے ہیں, اب آپ اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ کانفلکٹ بہت بڑے بنتے ہیں یہاں. اچھا دیکھیے نا, آپ لائے تو ہے پروفیشنل ڈگری ہولڈر بیوی, اور آپ نے اپنی پروفائل اپنی جو ڈیمانڈ میں لکھا بھی ہوا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ ورنہ ادروائز آپ مڈل فیل یا جو ہے نا مڈل پاس اور میٹرک فیل کیوں نہیں لے لیتے. اچھا لیکن جیسے ہی آپ اس کو لے آتے ہیں تو پھر آپ اس کو کہتے ہیں بڑی کریٹیکلی, اچھا تم نے نوکری کرنی ہے, ہمارا دین تو نوکری کی اجازت نہیں دیتا ہے, تم ایسا کرو تم گھر میں رہو, تم کچن سنبھالو, کما کے میں لاؤں گا نا. اگین یہ وہی بات ہے, آپ اس کی انڈیویجویلٹی کی رسپیکٹ نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ آپ کو جو ہے نا ان پڑھ لڑکی نہیں چاہیے تھی, آپ لائے ہی اس لڑکی کو ہے, لیکن یہ ہے کہ اب آپ کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو قیمت دینی پڑ رہی ہے, جو تھوڑا بہت پریشر برداشت کرنا پڑا ہے, آپ اس کے لیے تیار نہیں ہو. تو اس لیے یہ میں بات کہوں گی کہ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہر بندہ پڑھی لکھی بااعتماد نیک عورت چاہتا ہے, اس کے اندر کوئی کلام نہیں ہے, کوئی کلام نہیں ہے. کوئی بھی بیوقوف اجڑ اور جو ہے نا فکسیٹڈ قسم کی جو ہے نا وہ, یا بہت ہی لو بیک گراؤنڈ سے آئی ہوئی خاتون کو, ویسے ورثہ مردوں کی طرف سے بھی کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. جو آپ کو گروتھ میں ایک بندہ نظر آتا ہے, جو کہ گرو کر رہا ہے, جو اوپن مائنڈیڈ ہے, جس کا براڈ ویژن ہے, جو کانفیڈنٹ ہے, جو ہے غلطیوں کو تسلیم کرتا ہے اور اپنی جو ہے نا اچھائی کے لیے سٹینڈ لیتا ہے, اب سب کے سب اس بندے کو پسند کرتے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم اپنی منافقت کو دور کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے بھی کچھ دیر پہلے کہا کہ خواتین کو اپنی شادی کا کچھ عرصہ سیکریفائس کرنی پڑے گی. فیملی میکنگ کے لیے جو بگننگ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں لڑکی کے اوپر پریشر بہت زیادہ آتا ہے. اچھا اس کو بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو بھی آپ اپنے کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو یہ نہیں کہیں کہ میں نے بالکل گیو اپ کر دیا ہے, صرف اس کو پرائرٹی اور سیکنڈ پرائرٹی کے طور پہ لے کے چلیں. آپ جب تک اپنی ذات کے لیے ٹائم نہیں نا نکالتے, آپ کو بہت اپنے آپ پہ ترس آتا ہے, اور جب اپنے آپ پہ ترس آپ کو آتا ہے تو آپ کو جس بندے کی وجہ سے آپ قابل ترس حالت کو پہنچتے ہیں, آپ کو اس بندے پہ بہت غصہ آنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے. اور اسی چیز کو پھر وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ خواتین کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا, وہ زیادہ ناشکری کرتی ہیں. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ پہ ورکنگ کریں. وہی بات ہے, آپ اندر سے مطمئن ہوں گے نا تو آپ کے اندر وہ ایگریشن اور وہ نیگیٹیوٹی آئے گی ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور ان آرڈر ٹو ریکگنائز ادرز اسٹرینتھس, سب سے پہلے اسٹارٹ لائکنگ یور سیلف, اور اس کے لیے اپنی ذات کو ٹائم دیں. جتنے مرضی آپ کے بچے چھوٹے ہیں, لیکن اگر ایک اچھی مینجمنٹ کی جائے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنی ذات کے لیے کیوں نہیں نکالے جا سکتے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم لڑکیاں شاید پوری طرح وہ شاکڈ ہو کے اپنے آپ کو گرا دیتی ہیں. سیلف گرومنگ بھی گئی, ٹھیک ہے, اپنی ذات کے لیے ٹائم بھی گیا. وہ جو آپ پینٹنگ کیا کرتے تھے, وہ جو آپ کے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے سے ریلیشن شپ ہوا کرتے تھے, ان کو بھی آپ نے گیو اپ کر دیا. یہ تو آپ کے شوہر نے نہیں کہا تھا, اور اس کو آپ چھوٹی سی مینجمنٹ کے ساتھ آپ کر دیتی ہیں. اچھا اس میں نے خواتین کے رویے میں بہت غلط طریقہ دیکھا ہے. خواتین جو ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ میرے ہار جانے کا مطلب ہے کہ میرا شوہر جو ہے نا, اس کو جب میں نے جتا دیا ہے تو اب وہ باقی میرے مسئلے حل کرے گا. نہیں, اپنی خوشی کی ذمہ داری اپنے آپ پر لیں. یہ بہت بڑی ضرورت ہے. اور آپ جس بھی کامیاب عورت کو دیکھیں گے, صحابیات سے لے کر کوئی بھی جو عورتیں ہیں جنہوں نے آؤٹ اسٹینڈ کیا, وہ ساری کی ساری
خود اپنی خوشیوں کو اپنی ذمہ داریوں کو اون کرتی ہیں اور اپنی خوشیوں کی ذمہ داری خود لیتی ہیں, اپنی ایموشنل ڈپینڈنسی کو دوسرے کے اوپر برڈن بنا کے نہیں پھینک دیتی. اس کے ساتھ مرد بھی بہت تھکتے ہیں, بالکل خواتین بھی ایسے تھکتے ہیں. اگر مرد اگر ایموشنلی ڈپینڈنٹ ہو تو خواتین ان سے تنگ آ جاتی ہیں. بالکل اس کی سادہ سے مثال ہے, جو ایک مانگنے والا ہے, آپ دیکھیں اس کو دیکھتے ہی مجھے تو ایسا لگتا ہے مجھے اس کے اندر کوئی کانٹے لگے ہوئے جو مجھے چبھ رہے ہیں, حالانکہ دینا تو میں نے اللہ کے نام پہ ہے نا. جو لینے والی جو ہے نا چیز, وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس محتاجی میں نہ لے کے آئے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نیڈی نصب اگر آپ کے اندر آ جائے گی نا, مرد ہو یا عورت ہو, تو وہ اچانک بہت ریپیلنگ ہوتی ہے, بہت اس کے ساتھ نا آپ کے اندر وہ پیدا ہوتی ہے. اور پھر جب آپ جو ہے نا, لیکن اس کا جو چھوٹا سا علاج یہ ہے, وہ ایک تھوڑا سا اپنی زندگی پر خود کنٹرول لا کے اس کے ایک ڈسپلن, ایک سسٹم میں لانے کے ساتھ. اور میں اس کے لیے جو ریکمینڈ کیا کرتی ہوں نا, میں سب لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں, خاص طور پہ جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں, میں ان سے کہتی ہوں سپر نینی واچ کیا کریں, جو ایک جو ہے نا برٹش ٹی وی کا ایک ریالٹی شو ہے, بڑی کمال کی اس کے ساتھ نا ایموشنل ریگولیشن, خصوصاً یہ جو ہے نا فیملی کی سائڈ کے اوپر, جو بہت اس میں اچھا وہ ایسا سبق آپ کو وہ دکھاتی ہے, جس میں اب آپ کو دکھاتی ہے کہ بجائے لڑنے کے اپنے پرابلم کو سالو کیسے کیا جائے. اور یہ ہے کہ فیملی میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے دشمن نہیں ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنی قابل ترس حالت میں آ کے سمجھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے میری ساس بھی دشمن ہے, میری شاید ماں بھی دشمن ہے, میرا شوہر بھی دشمن ہے, ہر ایک ہی دشمن, بچہ بھی میرا دشمن ہے. اس کے بجائے وہ کہتی ہے یہ آپ کے دشمن نہیں ہے, لیکن آپ نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ کون سی بٹ انہوں نے کرنی ہے. یہ ساری آپ نے ان کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دی ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ, ٹیک دی آنرشپ. اور جو ہے نا دی سرنڈرڈ وائف موومنٹ, میں اس کی بھی بہت ریکمینڈ کیا کرتی ہوں. ہم جو پڑھی لکھی خواتین ہیں ان کے لیے, جو فیملی اور ورک کے بیلنس کو لے کے چلنا چاہتی ہیں, اس کے لیے بھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں اس نے بھی 6 اصول جو ہے بتائے ہیں, اور اس کے 6 اصولوں میں سے جو 5 اصول ہیں نا, وہ ساری کی ساری اس کی ذات کے اوپر گھومتی ہیں کہ اسٹارٹ ورکنگ آن یور سیلف. اور اپنے چونکہ آپ اپنے ساتھ پہ ورکنگ نہیں کرتے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے میں کسی طرح شوہر کو بھی جو ہے نا کنٹرول کر کے رکھ لوں. دیکھیں کسی کو بھی کنٹرول, آپ کا بچہ تک آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو شوہر کہاں پہ ہوگا, اور شوہر سے بیوی کہاں پہ کنٹرول ہوگی. تو کنٹرولنگ والی بات کو تو نکالنے کی کیجیے نا, عزت کے لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کیجیے. تو یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس لحاظ سے جو ہے پرابلم سالونگ کی طرف آیا جائے اور ایک دوسرے کی اسٹرینتھس کو ابھارنے کی کوشش کی جائے. یہی لیڈرشپ ہے, یہی ایک دوسرے کے ساتھ اخلاص کا تقاضا ہے, اور یہی اللہ رب العزت چاہتے ہیں. اور میں آپ کو چلتے چلتے یہ بھی بات بتا دوں, پیغمبر کی جو ازواج تھیں یہ ساری کی ساری ورکنگ ویمن تھیں. سیدہ خدیجہ کو تو ہمیں پتہ ہی ہے نا, سیدہ زینب جو تھیں باقاعدہ ان کا اپنا کاروبار تھا یہ کھالوں کو رنگنے کا, اور آبویسلی ان کی ٹیم بھی ہوگی. وہ اپنی چادر اور چار دیواری اور اپنے ایمان اور ساری چیزوں کے تحفظ کے ساتھ یہ سب کام کرتی تھی. نہ صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتی تھی, اللہ کے رسول پہ خرچ کرتی تھی, مساکین پہ خرچ کرتی تھیں. یہ ساری کی ساری پرو ایکٹیو اور پروڈکٹیو خواتین تھیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دین نے اگین صحیح اور غلط کو سامنے رکھ دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ فریم ورک دے دیا ہے. ہماری ورکنگ کیپیسٹی کیا ہے, ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں کون سی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, اور دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے اپنے خود ایکسپیریمنٹ کریں. ہو سکتا ہے آپ کے شوہر, آپ کے سسرال والے آپ کی کامیابی کو دیکھ کے بہت ہی خوش ہوں. بالکل, ماشاء اللہ, بہت زبردست, بہترین. ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب, اپنی پرائورٹیز کو سیٹ کر لیں, اپنے ٹائم کو مینیج کرنے کی کوشش کریں, ایک اپنا پورا ایک ایجنڈا بنا لیں, وہ وقت دیکھیں کہ کس طرح کے ساتھ انشاءاللہ وہ اپنے ہر وقت کو کس طرح, ہو سکتا ہے وہی بات آگے شروع کے کچھ سال آپ کے لیے ٹف ہوں گے, زندگی آہستہ آہستہ بالکل ڈیفینیٹلی اسکیجول پہ آ بھی جائے گی, اور آپ اپنے اسکل کو یوٹیلائز بھی کر لیں گے. بٹ فرسٹ سیٹ یور پرائورٹیز. اور میں آپ کو یہ بتاتی چلوں, خواتین کامیاب عموماً ہوتی ہیں مڈل ایج میں. عجیب بات آپ کو میں بتاؤں, اچھا بلکہ مرد جو ہے نا ریٹائرمنٹ کی ایج میں یا مڈل ایج میں جو ہے نا بہت خراب ہوتے ہیں. خواتین کی کامیابی تو ان کے ذرا بچے بڑے ہوتے ہیں اس کے بعد. ہم سب کا ایکسپیرینس ہے, اپنا پرسنل ایکسپیرینسز بھی ہمارے یہی ہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ. ویورز, آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھی ہماری ڈسکشن رہی, بہت پروڈکٹیو رہی, بڑی اچھی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی. ڈونٹ یو وری ایٹ آل, ہم کچھ کویشچنز آپ کے ہولڈ میں ہیں ابھی. ہماری یہ ساری چیزیں جو چل رہی ہیں, ہمارا انشاءاللہ ایک پلان ہے, ہم آپ کے کویشچنز کو لے کے ضرور چلیں گے. ڈو پرووائڈ یور فیڈ بیک آلسو ان دا کمنٹ سیکشن. یہ ایک ایسی ایک زبردست ایک پروگرام ہے ہمارا, اور ایک جو چیز ہے جو ہم سب کو بہت سارے ڈاؤٹس ہیں, بڑی چیزیں ہیں جو انکلیئر ہیں, اس کو پلیز ڈو شیئر اٹ ود ادرس. حبل اللہ کو سپورٹ بھی کریں, سپورٹ ان دا سینس جسٹ شیئر ود ادرس, اس کو فالو کریں. اور ہمارے لیے یہ بالکل ایک نان پروفیٹیبل ایک پلیٹ فارم اور ایک چینل ہے جو صرف اور صرف رب کی ذات کے لیے اور آپ سب کے لیے شروع کیا گیا ہے. اسٹے بلیسڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے ود حبل اللہ. السلام علیکم.